محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا اور ہندوستان میں اموی مہمات کا افتتاح کیا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحے کا اعزاز حاصل ہے، اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں ہی اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت اور ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ مورخین کے مطابق حجاج نے مکہ میں حضرت ابوبکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کی اور ان کی لاش مسجد الحرام میں عبرت کے لیے ٹانگی۔ پھر وہ عراق گئے اور حضرت ابوبکر کے بھانجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد بن الاشس کی بغاوت کو کچلا۔ ان کا ساتھ معروف راوی اور حدیث کے استاد عطیہ بن سعد اوفی نے دیا تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اس بغاوت کی ناکامی کے بعد کوفہ سے ایران چلے گئے۔ شیراز میں محمد بن قاسم نے عطیہ کو گرفتار کر لیا۔ اس دور میں حضرت معاویہ کے زمانے میں شروع کردہ چنانچہ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبرہ میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر عصب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ راوی ہیں۔ سندھ کی تاریخ پر مشتمل مشہور تاریخی کتاب چچ نامہ المعروف فتح نامہ سندھ کے صفحہ نمبر 142 پر ہے کہ محمد بن قاسم جب دیبل پر حملہ کرنے کے لیے صف بندی کر رہے تھے تو میمنہ یعنی لشکر کی انہوں نے سیدھی جانب والے حصے کی ذمہ داری عطیہ بن سعد اوفی کو سونپی۔ اور یہ وہی عطیہ بن سعد اوفی ہیں جن کے بارے میں مذکورہ 400 کوڑوں والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک بہترین جنگجو کی حیثیت سے سندھ کی تمام فتوحات اور جنگوں میں نہ صرف شریک رہے بلکہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد بن قاسم نے عطیہ بن سعد اوفی کو 400 کوڑے مارے ہوتے اور ان کی داڑھی اور سر کے بال مونڈے ہوتے تو کیا وہ محمد بن قاسم کی قیادت میں جہاد پر آتے، ان کو اپنا قائد تسلیم کرتے اور محمد بن قاسم ان کو جنگ کے دوران اہم ذمہ داری پر تعینات کرتے؟
چچنامہ کی یہ بات 700 یا 400 کوڑوں والی روایت کو بہت زیادہ مشکوک بنا دیتی ہے۔ بہرحال حجاج بن یوسف کے مظالم کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، یقیناً وہ ظالم و جابر حکمران تھا، لیکن اس کے مظالم کا بغیر کسی ثبوت کے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔ اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہمات پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق اور کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کے عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہی ذکر فتوح البلدان کے مصنف بلازری نے بھی کیا ہے۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروکار تھی۔ ان کا اخلاق جلد دوسروں کو گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ان کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملل نثار انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے قنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے دعوت قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کی جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کیشا کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں اور اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابھی کشیبہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی 715 عیسوی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر
اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرت اور حسن تدبیر اور اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ انہیں سندھ کے گورنری سے معزول کر کے یزید بن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن ان کا چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بدنظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ اگر آپ کراچی سے گوادر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو RCD ہائی وے پر کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے، جس کے بعد بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے، جو اپنے آپ میں حیرتوں سے بھرپور سڑک ہے۔ یہیں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ نامور مصنف اور محقق سلمان رشید کے مطابق یہ قبریں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہیں، کیونکہ 8ویں صدی عیسوی میں عرب سندھ کے چوکنڈی قبرستان جیسی نقش و نگار سے مزین قبریں نہیں بنایا کرتے تھے، اور ویسے بھی قبروں کا یہ طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ قبریں 18ویں صدی کے وسط سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا تذکرہ منان احمد آصف نے اپنی کتاب اے بک آف کانکوسٹ میں بھی کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔